الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں بہت سے لوگوں کا دماغ حاضر نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح عبادات میں بھی کچھ لوگوں کا دل حاضر نہیں ہوتا۔ وجود اور جسم حاضر ہوتا ہے مگر دل غائب ہوتا ہے۔ بندہ عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت اور مناجات کر رہا ہوتا ہے مگر اسے حضوری قلب نصیب نہیں ہوتی۔ اس صورتحال میں وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ حضوری قلب نصیب ہو جائے مگر ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ مجبور ہو کر کہہ اٹھتا ہے، اب کیا کروں؟ حضوری قلب کے دو درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ جو عبادت، اطاعت، تلاوت، ذکر، اللہ کی یاد اور مناجات کر رہا ہے، اس میں بندے کا دل حاضر ہو۔ دل کا حاضر ہونا یہ ہے کہ ہم ذکر، عبادات، اطاعت، تلاوت اور نیک کام دل جمعی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دل کی یہ حاضری بہت سارے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ حضوری قلب کا ایک ادنیٰ درجہ ہے۔ ہر شخص جو حاضر دماغ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ حاضر قلب بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس کا دل حاضر ہو وہ صاحب حضوری قلب میں بھی ہو۔ دل کا حاضر ہونا اور چیز ہے اور صاحب حضوری قلب ہونا اور چیز ہے۔ حضوری قلب کا دوسرا درجہ پہلے درجے سے بڑھ کر ہے، اور اسی طرح کے کچھ لوگوں کے دل کا حاضر ہونا اس ذکر کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ مذکور کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اسے حضوری کہتے ہیں۔ پہلے درجے کا حامل دل ذکر کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اور جو دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اسے حضوری حاصل ہوتی ہے۔ حضوری کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت تک رسائی مل چکی ہے۔ اب یہ بعد کی بات ہے کہ اس کے اندر ان فیوزاتوں اور تجلیات کو حاصل کرنے کی کتنی صلاحیت موجود ہے، اور وہ کیا کچھ حاصل کرتا ہے اور کیا کچھ حاصل کر نہیں پاتا۔ تو گویا پہلا درجہ غیر حاضر تھا، جبکہ اب حاضر ہو گیا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد کتنا سمجھ پاتا ہے اور کتنی رسائی حاصل کرتا ہے، یہ اس کا اپنا نصیب ہے۔ حضوری قلب وہ ہوگا جسے ذات باری تعالیٰ تک رسائی کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ حضوری قلب کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اولیاء و صالحین اور عرفاء سے کسی نے سوال کیا کہ دل کی حضوری کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کو غائب پاتا ہوں، میرا دل اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، جب تمہارے دل میں اللہ ٹھکانہ کر لے گا۔ پوچھا، اللہ میرے دل میں کب ٹھکانہ کرے گا؟ جواب ملا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیر اس کے دل سے کوچ کر جائے گا۔ واضح رہے کہ غیروں کے ہوتے ہوئے وہ دل میں نہیں آئے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر کون ہے؟ یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ اس کا غیر ہے۔ اگر دل میں اس کے غیر کی شہوت و رغبت بھی ہو اور ہم چاہیں کہ اس میں اللہ بھی آ جائے تو اللہ کی غیرت اسے ہرگز وارا نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے دل میں جسے سجایا ہوا ہے اس سے دل لگاؤ۔ اس کے برعکس جب دل سے اس کے غیر نکل جاتے ہیں تو بندہ خود بخود پکار اٹھتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ رب العزت کا قاعدہ یہ ہے، جب دل سے اس کے غیر نکل جاتے ہیں اور دل نہاں خانہ اور خلوت کدہ بن جاتا ہے تو وہ اس میں جلوہ گر ہوتا ہے۔
اس کے جلوہ گر ہونے سے دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مکمل طور پر زندہ ہو گیا تو اللہ کے حضور رہنے لگ جاتا ہے اور اس تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ حضوری قلب کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم فرش پر ہوتے ہیں مگر ان کے دل عرش پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل خلوت قدہ بن جاتے ہیں جن میں اللہ رب العزت جلوہ گر ہوتا ہے، اور جس جگہ اللہ جلوہ گر ہو جائے وہی جگہ سراپائے عرش ہو جاتی ہے۔ اور جب دل حضوری قلب کی بنا پر زندگی پا جاتے ہیں تو ان پر انوار الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دل نفس انسانی کی ہدایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہے، یعنی غفلت سے دوری اور قلبی بیداری رکھتا ہے، یا کان لگا کر سنتا ہے، یعنی توجہ کو یکسو اور غیر سے منقطع رہتا ہے، یعنی حسن و جمال الوہیت کی تجلیات میں گم رہتا ہے۔ صاحب حضوری قلب وہی ہے جو صاحب معرفت ہے، کیونکہ معرفت دل کی زندگی ہی کا نام ہے۔ جس کا دل زندہ ہو اسے معرفت نصیب ہو جاتی ہے، تب ہی اللہ رب العزت اس دل میں اترتا ہے اور اپنا نور اس دل میں ڈالتا ہے۔ پھر بندے کے دل کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے اور یہ تعلق بندے کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔